السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جس میڈیسن کا ریویو کرنے جا رہا ہوں اس کا نیم ہے ڈینزن ڈی ایس اور ڈینزن۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ڈینزن ٹیبلٹ کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور یہ کن کن تکالیف میں استعمال ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو شروع کریں، اگر آپ میرے چینل عاصم مجید 56 پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلیں پھر اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ ہے ڈینزن ڈی ایس اور یہ ہے ڈینزن۔ ہیلکس فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے، اور اگر ہم بات کریں اس کی پرائس کی تو ڈینزن ڈی ایس 283 روپیز میں آپ کو پاکستان مارکیٹ میں عام دستیاب ہوگی۔ یہ اس کی جو پیکنگ ہے وہ 20 ٹیبلٹس کی ہوتی ہے۔ ڈینزن 5 mg میں ہوتی ہے اور ڈینزن ڈی ایس 10 mg میں ہوتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اس کے اندر جو دوا شامل ہے وہ ہے سیریشیو پیپٹائڈیز، جو کہ بیسیکلی ایک انزائم ہے، اور یہ درد، سوزش اور اڈیما کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے وہ سوزش میں کمی کرنا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے جسم میں کسی بھی حصے میں اگر سوزش ہے تو پھر یہ اس کو کم کرنے کے لیے، سوزش کو دور کرنے کے لیے یہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ریمیٹوڈ آرتھرائٹس جسے ہم گینٹھے بھی کہتے ہیں، اس کے اندر آپ کے جو جوڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے، یہ وہ سوزش اور درد کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال آسٹرو آرتھرائٹس جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو جوڑ ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کے جوڑوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں اور درد اور سوزش کی وجہ بنتی ہیں، تو یہ ان میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو استعمال ہے وہ ڈینٹل سرجری کے بعد بھی کروایا جاتا ہے، مینس کہ اگر آپ کے دانت یا پھر داڑھ کی سرجری کے بعد اس میں کوئی ابسیس آ جائے یا پھر اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے اور اس کی وجہ سے جو سویلنگ ہو جائے یا سوزش ہو جائے تو وہ اس کو کم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا ٹراما یا پھر انجری ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے جوڑوں یا پھر جسم کے کسی بھی حصے میں سوزش ہو جاتی ہے تو پھر وہ سوزش اور درد کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف سرجیکل پروسیجرز میں اگر آپ کو کوئی آپریشن وغیرہ ہوا ہے تو اس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، اسپیشلی یہ خواتین کے جو بچوں کے لیے آپریشن ہوتے ہیں ان میں یہ مختلف ادویات اور اینٹی بائیوٹک کے ساتھ اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ جو زخم ہے وہ جلدی انہیل ہو جائے اور سوزش وغیرہ کی وجہ سے جو اس کی زخم ہے وہ خراب نہ ہو۔ اس کے علاوہ موڑوں کی تکلیف میں بھی یہ درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، اسپیشلی شیٹک نوک جو پین ہے وہ آپ کے کولر سے لے کر پوری ٹانگ میں ہوتی ہے، یہ اس میں بھی درد کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے میں سوزش ہونے کے نتیجے میں جیسے کہ ٹونسلائٹس میں، ٹونسلز میں اگر آپ ورم یا سوزش ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کان میں شدید انفیکشن کی وجہ سے جو سوزش ہے اس میں، اور اریٹیبل بال سنڈروم، آنتوں کی سوزش میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال اڈیما میں بھی کروایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگوں کو زیادہ سفر کی وجہ سے یا پھر ویسے ان کی ٹانگوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے، ان کی سکن کے نیچے ایک فلوئڈ بلڈ اپ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ان کو سکن کو دبائیں تو وہاں پہ ایک گڑھا سا محسوس ہوتا ہے، تو یہ اس کے علاج کے لیے اور درد اور سوزش میں کمی کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے نقصانات میں آپ کو الٹی اور متلی کی شکایت ہو سکتی ہے، آپ کے معدے میں درد ہو سکتی ہے، سر میں پین ہو سکتی ہے، یا پھر اگر آپ الرجی کنڈیشن ہے آپ کی تو آپ کے جسم پر دانے بن سکتے ہیں۔ اس کی ڈوز کی بات کی جائے تو ڈاکٹر کے مطابق یا پھر ایک گولی صبح اور ایک شام ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔